نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، قریب سے پڑھا ہوا صلاۃ و سلام سنتے ہیں، دور سے پڑھا ہوا صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہی بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اسی کو علماء نے لکھا ہے۔ 1400 سال سے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ جو اس عقیدے کو نہ مانتا ہو، ہم اس کو کافر نہیں کہتے، ہم اس کو گمراہ کہتے ہیں، ہم اس کو بدعتی کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت سے اس کو خارج کہتے ہیں۔ اور آپ نے میرا سابقہ کلپ سنا ہوگا جو تقریباً 1 گھنٹے پر محیط ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر ہم نے محدثین کی تصریحات پیش کی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ اہل سنت والجماعت ہے اور باقی 72 وہ جہنم میں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ باقی 72 فرقے وہ جہنم میں جائیں گے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، یا جہنم میں جلنے کے بعد اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے؟ تو ہم نے مرقات شرح مشکات، مظاہر حق شرح مشکات اور ترجمان السنہ، ان تینوں کتابوں کے حوالے سے یہ بات پیش کی تھی کہ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ یہ 72 فرقے ہیں جن کے نبی علیہ السلام نے کلہم فی النار کی وعید سنائی ہے کہ یہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے گناہ، اپنے اپنے فاسد عقیدے کے بقدر آگ میں جلنے کے بعد، عذاب بھگتنے کے بعد یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی کے عقائد کفریہ ہیں، کوئی ضروریات دین میں سے کسی امر کا منکر ہے، پھر وہ جہنم میں جلتا رہے گا، کیونکہ وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں رہا جب اس نے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیا۔ خیر، یہ بات ہم نے حوالہ جات سے، کتابوں سے پیش کی تھی، اور مخالف گروہ سے ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ بھی 3-4 کتابیں اس طرح کی پیش کر دیں جو اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کی ہوں یا اکابر علماء دیوبند کی ہوں، جس میں انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہو کہ ایک فرقہ جو اہل سنت والجماعت کا جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ 72 فرقے وہ کافر ہیں، جیسا کہ اشاعت توحید والسنہ ماتی گروہ کا مذہب اور نظریہ ہے۔ تو 3-4 کتابیں آپ بھی پیش کر دیں جس طرح ہم نے پیش کی ہیں، تو بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات وہ پیش نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال سے تقریباً تمام مفسرین اور محدثین جنہوں نے اس موضوع پر بحث کی ہے کہ جو باقی 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے اسی بات کو لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے سے رکھی ہے۔ تو خیر، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، اور یہ بات سابقہ کلپ کے اندر ہم نے تفصیلاً ذکر کی تھی، جہاں ہم نے مناظرے کا پس منظر بتایا، مناظرے کی حقیقت بتائی۔ ابھی یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے، اس کے متعلق میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ دیکھیے، سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ یہ اکابر علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، اکابر علماء دیوبند کے سرخیل ہیں۔ آج کل جتنے ہمارے اکابر ہیں ان سب کے سرخیل سرفراز صاحب صفدر رحمہ اللہ ہیں، اور سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اور جب حضرت حیات تھے، حضرت نے جتنی کتابیں لکھی ہیں فرقہ باطلہ کے خلاف، حضرت کی جتنی تصنیفات ہیں آپ ان کو اٹھائیں گے، ان کے شروع میں جتنی بھی تقریرات آپ کو ملیں گی وہ اکابر علماء دیوبند جو اس وقت کے اکابر تھے وہ ان کی ہیں، کہیں قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی، کہیں عبدالحق رحمہ اللہ کی، تو بڑے بڑے حضرات کی وہاں پر تقریرات موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ترجمان ہیں۔ خیر، مناظرے کے دوران ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ جب مخالف مناظر نے یہ بات کی کہ المسلک المنصور میں حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ الموتیٰ کے اندر انبیاء شامل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ کے اکابر کہتے ہیں الموتیٰ کے اندر انبیاء شامل ہیں، پھر آپ زندہ کیسے کہتے ہیں؟ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر المسلک المنصور کے اندر حضرت نے کہا ہے تو اس کے بعد تسکین الصدور کے اندر حضرت نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہاں سبقت لسانی ہوئی، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ حضرت نے اس سے پہلے تسکین الصدور لکھی تھی، جس کے اندر حضرت نے قرآن مجید کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے، اجماع امت سے، متکلمین، مفسرین، محدثین کی کتب سے یہ بات ثابت کی تھی کہ 1400 سال سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو حضرت نے وہ کتاب تسکین الصدور پہلے لکھی تھی اور مسلک المنصور بعد میں لکھی۔ اب مماتی حضرات اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھیں
المسلک المنصور چونکہ بعد میں لکھی گئی ہے اس لیے حضرت نے رجوع کر لیا تھا۔ یہی بات ہم نے مناظرے کے دوران کی اور میں نے اس کا جواب مناظرے کے دوران دے دیا تھا، لیکن چونکہ باطل کا یہ وتیرہ ہے، یہ شیوا ہے کہ وہ بات پھیلاتا ہے، وہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جو ان کے حق میں جاتی ہے، اصل بات حقیقت کو سامنے نہیں لاتا ہے۔ اسی لیے میں نے سابقہ کلپ کے اندر یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھیے ایک میری بات ہے، ایک میرے مخالف کی بات ہے۔ ہمارے درمیان اس دن یہ بات طے ہوئی تھی کہ تمام طلباء فیصلہ کریں گے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، اور ہمارے جو کلپ آپ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ کو میں نے دکھائے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلباء کس کے ساتھ ہیں، طلباء نے کس کی جیت کا اعلان کیا ہے، اور ان کے مدرسے میں یعنی عربیہ عبداللہ بن مسعود جو فاروق کشمیری صاحب کا مدرسہ ہے، ان کے طلباء کی جو فیس بک کی آئی ڈی ہے، جو یوٹیوب کے ان کے چینل ہیں، ان سے میری فتح کا اعلان ہوا ہے یا ان کی فتح کا اعلان ہوا ہے۔ خیر یہ دوسرا موضوع ہے۔ تو باطل کا نظریہ یعنی اشاعت التوحید و سنہ مماتی گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ المسلک المنصور بعد میں لکھی گئی ہے، اس کے اندر حضرت نے رجوع کر لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت نے رجوع نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تسکین الصدور حضرت نے پہلے لکھی تھی، اس پر کچھ اشکالات ہوئے، اس پر بعض حضرات جو مماتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اشاعت التوحید سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان پر اعتراضات اٹھائے۔ حضرت نے ان اعتراضات کا جوابات دینے کے لیے المسلک المنصور لکھی ہے۔ آپ المسلک المنصور کتاب یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ اس کا پہلا صفحہ دیکھیں گے، حضرت نے پوری کتاب کا خلاصہ 8 یا 10 پڑھنے میں لکھ دیا ہے کہ میں نے تسکین الصدور کتاب لکھی، اس کے اندر میں نے یہ بات ثابت کی کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قریب سے پڑھا ہوا صلاۃ والسلام سنتے ہیں، دور سے پڑھا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بات حضرت نے لکھی کہ میں نے یہ بات ثابت کی، اس پر بعض حضرات نے اشکالات کیے ہیں، میں اس کتاب میں وہ جواب دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے المسلک المنصور اس لیے نہیں لکھی کہ تسکین الصدور میں جو عقیدہ تھا اس سے حضرت اس میں رجوع کر رہے ہیں، بلکہ حضرت نے المسلک المنصور اس لیے لکھی کہ جو تسکین الصدور میں 1400 سال سے امت کا ایک عقیدہ ثابت چلا آ رہا تھا، اس کے اوپر جو بعض حضرات نے اعتراضات کیے ہیں، المسلک المنصور میں اس کا جواب دیا ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ الموتیٰ میں انبیاء شامل ہیں، حضرت نے لکھا ہے، ہم مانتے ہیں حضرت نے لکھا ہے، ہم نے اپنے اکابر کی کتب کو پڑھا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ہم نے سمجھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ الموتیٰ کے اندر انبیاء شامل ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہی بات میں نے مناظرے کے دوران کی تھی کہ آپ سمجھیں کہ تسکین الصدور کے اندر حضرت کہہ رہے ہیں انبیاء زندہ ہیں، اور المسلک المنصور جو اس کے اوپر اعتراضات کے جوابات میں لکھی گئی، حضرت نے کہا کہ الموتیٰ میں انبیاء داخل ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، لیکن ان میں تضاد نہیں ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ الموتیٰ کے اندر انبیاء شامل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا وفات نہیں ہے، انبیاء فوت ہوئے ہیں، انبیاء کا انتقال ہوا ہے، اس دنیا سے انبیاء چلے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وعدہ موت تھا وہ اللہ پاک نے پورا کر دیا۔ اس کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تسکین الصدور کے اندر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور المسلک المنصور سے جو آپ بات پیش کر رہے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ہے، اور تناقض کے لیے تو شرائط ہیں۔ تناقض اور ٹکراؤ تب ہو، رجوع تب ثابت ہو کہ جب یہ بات مسلک المنصور میں موجود ہو کہ حضرت نے تسکین الصدور میں یہ لکھا تھا کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور المسلک المنصور میں حضرت لکھتے کہ انبیاء اپنی قبر میں مردہ ہیں، لیکن حضرت نے ایسی بات نہیں لکھی۔ المسلک المنصور میں حضرت کہتے ہیں کہ انبیاء موتیٰ میں داخل ہیں، کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام پر نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، انتقال ہوا ہے، اور تسکین الصدور کے اندر حضرت نے کیا لکھا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو اس وجہ سے تناقض کی کوئی بات نہیں، اور اہل علم کے اوپر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔